رات انتہائی سست رفتاری سے گزر رہی تھی۔ ایک ایک لمحہ کئی کئی پلوں پر محیط ہو چکا تھا۔ وانیہ کے لیے جہاں سانس لینا دوبھر تھا، وہیں میر ہادی اپنی نفرت کو اپنے ہر عمل سے ثابت کر رہا تھا۔ کتنے ہی لمحے وہ ایک قیدی کی طرح پھڑپھڑاتی رہی، اور پھر بڑی مشکل سے اس نے خود کو میر ہادی سے آزاد کروایا تھا، یا پھر شاید اس نے ہی جان بوجھ کے اپنی گرفت کو کمزور چھوڑا تھا۔ وانیہ اسے دھکا دیتی بیڈ سے اٹھنے کو اٹھی ہی تھی جب اس نے اسے دوبارہ سے پکڑ کے تکیے پہ دھکا دے دیا۔ بہت شوق تھا تمہیں شادی کرنے کا، تو اب کہاں فرار ہو رہی ہو؟ ابھی تو شروعات ہے۔ کیا ہے نا، تمہاری بہن نے مجھے قسم دی تھی کہ تم سے شادی بھی کرنی ہوگی اور اس رشتے کو نبھانا بھی ہوگا، اور تم تو جانتی ہو میں تمہاری بہن کی کوئی بات نہیں ٹال سکتا۔ سارا کا ذکر کرتے میر ہادی کے دل کی ایک بیٹ مس ہوئی تھی۔ وانیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اسے پوری طرح خوفزدہ کر گیا تھا۔ تم نے مجھے اپنا جھوٹا شوہر ثابت کیا تھا نا، اب میں سچ میں تمہارا شوہر ہوں اور حق رکھتا ہوں تم پہ۔ اس کے لبوں پہ اپنا انگوٹھا رکھ کر میر ہادی نے زور سے دبایا تھا۔ وانیہ نے اپنے چہرے کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ میر ہادی کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کیا لگتا ہے تمہیں خود کو بچا سکتی ہو مجھ سے؟ ایک جھٹکے سے اس نے اپنے لبوں کا دباؤ وانیہ کی گردن پہ ڈالا۔ وانیہ کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ خبردار جو آواز کی تو۔ میر ہادی نے اس کے لبوں کو اپنی انگلیوں سے بند کیا۔ تکلیف ہو رہی ہے مجھے، وہ منمنائی تھی۔ بھاگنے کا کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے یوں منمناتا دیکھ کر میر ہادی کے دل میں سکون اترا تھا۔ بس ایک دو راتوں کی بات ہے، پھر نہیں ہوگی تکلیف۔ اس کی آنکھوں میں گہرائی سے جھانکتے میر ہادی نے اس کی کمر کو کس کے اپنی انگلیوں کی گرفت میں قید کیا تھا۔ ہادی، ٹوٹی بکھری سانسوں میں وہ اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میر ہادی پوری طرح مدہوش ہو رہا تھا۔ کہہ رہا ہوں نا، اب کچھ مت کہو، جتنا کہو گی اتنی تکلیف پہنچے گی تمہیں۔ آواز نہیں سننا چاہتا تمہاری۔ اس کے بازو کو مروڑتے میر ہادی نے اسے اوندھا کیا۔ وانیہ کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا تھا۔ اپنی سانسوں کی حدت سے اسے دہکاتے میر ہادی دھیمے دھیمے سرگوشیاں کر رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، سارا کو کھونے کے بعد میری زندگی میں اب کچھ بھی نہیں بچا، اس لیے اب میں تمہاری زندگی میں بھی کچھ نہیں چھوڑوں گا۔ میرا دل سارا کا تھا اور آج بھی سارا کا ہے، لیکن یہ وجود میں تمہارے نام کرتا ہوں۔ وانیہ کے وجود پر اپنی انگلیوں کو حرکت دیتے وہ اپنی ہر تشنگی کو مٹا رہا تھا۔ بچپن سے آج تک کی ہر محرومی کا ازالہ وہ وانیہ کے وجود سے پورا کرنا چاہتا تھا۔ وانیہ کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، سارا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ انتقام کی آگ میں جلتا میر ہادی صبح تک اس کا کیا حشر کرے گا۔ پلیز یہ سب نہ کرو۔ وانیہ کی برداشت ختم ہوئی تو وہ چیخ اٹھی۔ کیوں اتنی جلدی ہمت ختم ہو گئی تمہاری؟ وہ خمار آلود لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ بابا جان کو کیا جواب دو گے اپنی ان تمام زیادتیوں کا تم؟ وانیہ رو دینے کے در پہ تھی۔ کون سا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بتائے لمحوں کی صفائیاں دیتا ہے؟ کچھ غلط کر رہا ہوں کیا میں؟ انتہائی معصومیت سے پوچھتے وہ آنکھیں پٹ پٹا رہا تھا۔ میر ہادی، تم اپنے حق میں بہت برا کر رہے ہو، میرے یہ زخم دیکھ کے۔ بابا جان تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اوہ، تو تم بابا جان کو اپنے یہ زخم دکھاؤ گی؟ میر ہادی نے اپنی انگلی اس کی گردن سے لے کر ریڑھ کی ہڈی تک دھیمے دھیمے پھیری تھی۔ کیا دکھاؤ گی بابا جان کو؟ میری محبتوں کے نشان، میرے جذباتوں کی حدت، یا پھر یہ؟ میر ہادی نے اس کی کلائی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کیا تھا، جہاں اس کی انگلیوں کے نشان تھے۔ کیا کہو گی بابا جان سے؟ وہ آہستگی سے کہتا اس کا صبر آزما رہا تھا۔ یہی کہوں گی کہ تم نے زیادتی کی ہے میرے ساتھ، ظلم کیا ہے مجھ پہ۔ اوہ ریلی؟
2 راتیں میں نے تمہیں گھر سے بھگا کے باہر رکھا تھا، جب ظلم نہیں کیا تھا تم پہ، اب اپنے گھر کی 4 دیواری میں ظلم کروں گا میں؟ وہ زور سے ہنسا تھا اور وانیہ کے لبوں کو چپ لگ گئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں میچ لی تھیں۔ میر ہادی نے اس کے چہرے کو موڑ کے اپنی جانب کیا، اس کے گلابی پنکھڑیوں پر اپنے لبوں کی حدت چھوڑی اور وانیہ نے مزید کس کے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ پوری طرح اپنی نفرت اس پہ نکال چکا تھا۔ دل نے سارا کے نام کی ہوک بھری تھی، مگر شاید وہ اس کی قسمت میں نہیں تھی، اور جو قسمت میں تھی وہ اس کی محبت نہیں تھی۔ یہی زخم ساری زندگی اسے اور اس کی روح کو تکلیف پہنچانے والا تھا۔ وانیہ کی دھیمی دھیمی سسکیاں ساری رات کمرے میں گونجتی رہیں۔ میر ہادی نے نہ اسے چپ کروانے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی اسے وانیہ سے کوئی ہمدردی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ نیند کی آغوش میں اتر چکا تھا۔ اگلی صبح کا روشن سورج طلوع ہوا۔ میر ہادی آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ آنکھوں میں ویرانی تھی، ہونٹوں پہ مسکراہٹ، ساتھ ہی وہ دھیمے دھیمے کچھ گنگنا رہا تھا۔ وانیہ جو بلینکٹ کے اندر منہ کیے لیٹی ہوئی تھی، اس نے ایک بار بھی چہرہ باہر نکال کے میر ہادی کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ غصے اور نفرت سے وہ پوری طرح دہک رہی تھی۔ میر ہادی نے جس طرح سے اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا، وہ ساری زندگی اس بات کو بھلا نہیں سکتی تھی۔ میر ہادی کے لیے اس کی نفرت کسی بہتے ہوئے لاوے کی طرح بن چکی تھی، جو ہر چیز کو جلا کے بھسم کر دیتا ہے۔ اس نے میر ہادی کے کمرے سے جانے کا انتظار کرنا چاہا تھا، لیکن پوری طرح تیار ہو کر ایک آخری نظر خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے میر ہادی نے اس کے بلینکٹ کو اٹھا کے پلٹ دیا۔ جانتا ہوں میں جاگ رہی ہو تم، تو پھر یہ ڈرامے بازی کیوں چل رہی ہے؟ اٹھو، جاؤ شاور لے کے نکلو، بابا جان ناشتے پہ انتظار کر رہے ہیں۔ تحکم سے کہتے اس نے خود ہی کھینچ کے وانیہ کو بستر سے اٹھایا۔ بہت مشکل سے وہ کھڑی ہو سکی تھی۔ رو رو کے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، آنکھوں میں رت جگہ کی لالی تھی اور سارا جسم ٹیسے مار رہا تھا۔ میر ہادی کے دھکا دینے پہ وہ واش روم تک چلی تو گئی تھی، لیکن واش روم کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اس نے پلٹ کر دوبارہ میر ہادی کی جانب دیکھا تھا اور دل ہی دل میں خود سے عہد کیا تھا کہ بیتی رات کے ایک ایک لمحے کا حساب وہ میر ہادی سے لے کے رہے گی۔ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر وہ اپنے ذہن کو بار بار جھٹک رہی تھی۔ رات کا ایک ایک پل اسے بار بار یاد آ رہا تھا، میر ہادی کی شدتیں اور اس کی سسکیاں۔ وانیہ نے اپنی گردن پہ ہاتھ پھیرا جہاں جا بجا دانتوں کے نشانات موجود تھے۔ میر ہادی نے اس پہ کسی طرح بھی رحم نہیں کھایا تھا۔ اس نے محبت کے بجائے اسے اذیت کے جذبات سے آشنا کروایا تھا، اور وانیہ چاہ کر بھی ان پلوں کی قید سے آزاد نہیں ہو پا رہی تھی۔ شاور بند کرتے وہ سائیڈ وال تک پہنچی جہاں مرر لگا ہوا تھا۔ اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھتے اس نے اپنی گردن کو ہاتھ پھیر کے چیک کیا۔ میر ہادی، تمہیں ان زخموں کا حساب تو دینا ہوگا۔ اس کی نظر اپنی کلائیوں پہ تھی جہاں میر ہادی کی انگلیوں کے نشانات پیوست تھے۔ اس نے آہستگی سے اپنی کمر پہ ہاتھ پھیرا جہاں میر ہادی کے ناخنوں کی کھرونچیں موجود تھیں۔ اس کے وجود کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں میر ہادی نے اپنے نشان نہ چھوڑے ہوں۔ اس نے اپنا سارا غصہ، ساری نفرت وانیہ کے نازک وجود پر نکالی تھی، اور اب وانیہ اس بات کا حساب لینے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ میرون کلر کے اونچے ٹراؤزر اور شارٹ شرٹ میں وہ نہا دھو کر جب واش روم سے نکلی تو ایک بار پھر میر ہادی سے ٹکرانے کے لیے تیار تھی۔ نہ اس کی ضد ٹوٹنے والی تھی، نہ انا۔ وہ ہمیشہ سامنے والے کو توڑ کے رکھنا چاہتی تھی، تو پھر میر ہادی کو کیسے بخش سکتی تھی جس نے اس کی روح تک کو چھلنی کر دیا تھا۔ میر ہادی جو اس کا منتظر بیٹھا تھا، اسے دیکھ کر کچھ لمحے دیکھتا ہی رہ گیا۔ بے شک وہ سارا سے زیادہ خوبصورت تھی، لیکن نہ جانے کیوں کبھی بھی میر ہادی کا دل اس کی طرف مائل نہیں ہو سکا تھا۔
شاید اس کی ضدی فطرت کی وجہ سے یا اس کی بددماغی کی وجہ سے۔ وانیا نے اسے خود کو تکتا پایا تو دھیمے سے مسکرا کے کہنے لگی، چلیں، بابا جان انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کے انداز پہ میر ہادی چونکا تھا، نہ جانے اب وہ کون سا فسانہ کھڑا کرنے والی تھی، لیکن پھر اس کے پیچھے ہی نیچے اتر آیا۔ بابا جان ابھی تک ناشتے کی ٹیبل پہ نہیں آئے تھے، البتہ ملازم نے آ کے بتایا تھا کہ وانیا سے ملنے کے لیے کوئی شہوار آیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ ڈرائنگ روم کی طرف دوڑ پڑی تھی۔ شہوار کے نام پہ ہادی بھی چونک گیا تھا، وہ اب یہاں کیا لینے آیا تھا؟ وانیا نے شہوار کو دیکھا تو سیدھی اس کے گلے سے جا لگی۔ مجھے معلوم تھا تم ضرور آؤ گے، تمہیں احساس ہو جائے گا کہ تم نے غلط فیصلہ لیا ہے۔ میں ابھی بھی تمہارا ساتھ دینے کو راضی ہوں، تم جہاں کہو گے میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ شہوار کا ہاتھ پکڑے بےتابی سے وہ اس کے لبوں سے کچھ سننے کو منتظر تھی۔ میر ہادی اسے یوں شہوار کی باہوں میں دیکھ کے پوری طرح تل ملا اٹھا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی عزت، اس کے سامنے اپنے عاشق کے گلے جا لگی۔ وہ کیسے برداشت کرتا؟ مٹھیاں بھینچے وہ بھی ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ اب کیوں آئے ہو یہاں؟ وہ انتہائی غصے کے عالم میں شہوار سے پوچھ رہا تھا۔ وانیا نے میر ہادی کا یہ روپ دیکھا تو پلٹ کے غصے میں چیخنے لگی، دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، تم نے جھوٹ کہا تھا کہ شہوار کبھی نہیں آئے گا، دیکھو وہ آ گیا ہے، تم نے جان بوجھ کے مجھ سے شادی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا نا۔ وہ الٹا میر ہادی کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی، اور میر ہادی کی نظریں شہوار پہ ٹکی تھیں۔ شہوار نے تیزی سے وانیا کا بازو پکڑ کے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ کیا کہا ہے تم نے ابیرہ کے گھر والوں سے؟ میں نے کب تم سے محبت کا وعدہ کیا؟ کب تمہیں گھر سے بھاگنے کا مشورہ دیا تھا میں نے؟ نہ جانے تم نے ابیرہ کے گھر والوں سے کیا کچھ کہا ہے کہ انہوں نے میری اور اس کی شادی کے لیے انکار کر دیا ہے۔ شہوار کا غصہ اس کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میر ہادی چونکا تھا اور وانیا کے چہرے کے رنگ بدل گئے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو تم شہوار؟ ہے کون ابیرہ؟ ایک معمولی سی لڑکی، نہ شکل ہے نہ صورت، یقیناً اس نے تم پہ کوئی جادو کیا ہے۔ وانیا پوری طرح پاگل ہو رہی تھی۔ وانیا، خدا کے واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے آگے، اس سچائی کو قبول کر لو کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں صرف اور صرف ابیرہ سے محبت کرتا ہوں۔ وانیا کو بازو سے پکڑتے شہوار نے میر ہادی کی جانب دھکیلا تھا۔ شادی مبارک ہو، اپنی بیوی کو سنبھال کے رکھو اور اسے بتاؤ کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس نے اب میرے اور ابیرہ کے درمیان میں آنے کی کوشش کی تو میں خود اس کی جان لے لوں گا۔ شہوار انتہائی درستگی سے کہتے ڈرائنگ روم سے نکل گیا تھا، اور وانیا اسے جاتا دیکھتی رہ گئی تھی۔ پھر اسے ہوش آیا تو وہ شہوار کے پیچھے دوڑنے لگی۔ رک جاؤ، میری بات سنو شہوار! مگر اس وقت تک وہ بنگلے کی حدود پار کر چکا تھا۔ میر ہادی غصے میں تیز تیز قدم اٹھاتا وانیا تک پہنچا، اسے کھینچ کے اپنے سامنے کھڑا کرتے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ لگایا۔ بے شرمی کی حد ہوتی ہے وانیا، کچھ تو ہوش کرو۔ نہیں کرتا وہ تم سے محبت، کیوں سمجھ نہیں آتی تمہیں اس بات کی؟ میر ہادی نے اسے بری طرح جھنجھوڑ ڈالا تھا، اور وہ بے بسی کے عالم میں لب کترتی میر ہادی کو دیکھ رہی تھی۔ جھوٹ کہتا ہے وہ، ابیرہ نے اسے جان بوجھ کے مجھ سے دور کیا ہے، چھوڑوں گی نہیں میں ابیرہ کو۔ وہ غصے سے تنتناتی ہوئی اندر چلی گئی، اور ہادی حیران پریشان کھڑا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وانیا کو اتنی سیدھی اور سمپل سی بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے۔ وہ تھکا ہارا سا وانیا کے پیچھے اندر داخل ہوا تو بابا جان ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے نظر آئے۔ وانیا خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ تیزی سے وانیا کے قریب آیا، نہ جانے اس نے بابا جان سے کیا کچھ کہہ دیا ہو، یہی سوچ کے وہ پریشان ہوا تھا۔ کہاں چلے گئے تھے اتنی صبح صبح تم دونوں؟ بابا جان بہت محبت سے وانیا سے سوال کر رہے تھے۔ کہیں نہیں، بس یہیں باہر تک گئے تھے۔ میر ہادی نے چیئر کھینچ کے وانیا کا ہاتھ پکڑ کے خود اسے چیئر پہ بٹھا دیا تھا، برابر والی چیئر پہ خود بھی بیٹھ گیا تھا۔
کھانا کھاتے کھاتے میر ہادی کی نظریں بار بار وانیا کے چہرے پہ پڑ رہی تھیں۔ وہ پلیٹ میں موجود کھانے کو صرف چمچ سے ہلانے جلانے کا کام کر رہی تھی۔ اس نے ایک نوالا بھی منہ میں نہیں لیا تھا۔ بابا جان صرف جوس پی کر واپس اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، اور ان کے جاتے ہی وانیا نے بھی کمرے کا رخ کیا۔ وہ میر ہادی کے نہیں بلکہ اپنے کمرے میں جا کے بند ہو گئی تھی، اور میر ہادی گہرا سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ سمجھ سے باہر تھا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ جب سوچ سوچ کے تھک گیا تو پھر وہ اپنے دوستوں میں نکل گیا۔ کیا بات ہے میر، کیوں پریشان ہو؟ زارون نے اسے پریشان دیکھا تو حیران ہوا۔ کل ہی تو اس کی شادی ہوئی تھی اور آج وہ پریشان چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ سارا کو مس کر رہے ہو کیا؟ زارون نے نرمی سے پوچھتے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ سارے ہی دوست جانتے تھے کہ وہ سارا سے محبت کرتا ہے، اور اس کی اور وانیا کی شادی کیسے ہوئی تھی اس بارے میں بھی وہ سبھی واقف تھے۔ سارا کی بات نہیں ہے، کچھ اور بات ہے، میر ہادی نے آہستگی سے جواب دیتے گہرا سانس لیا تھا۔ لگتا ہے اس جنگلی بلی نے ناکو چنے چبوائے ہیں۔ زارون مسکرا دیا تھا۔ نہیں یار، مجھے لگتا ہے بات کچھ اور ہے۔ میر ہادی گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ کیا مطلب، کیا ہوا ہے؟ وانیا کا رویہ سمجھ سے باہر ہے۔ ابھی تک مجھے لگتا تھا کہ وہ ضدی ہے، خود سر ہے، لیکن آج صبح جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس کے بعد میرا دل کچھ خوفزدہ سا ہو گیا ہے۔ وہ ضدی یا خود سر نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ اور معاملہ ہے۔ میر ہادی نے اپنی بات مکمل کی اور زارون چونک اٹھا۔ کیا مطلب، کیسا معاملہ؟ میر ہادی نے اپنے دوستوں کو صبح والی ساری بات بتا دی کہ کس طرح شہوار کو دیکھتے ہی وانیا دیوانی ہو گئی تھی، اور شہوار کے صاف منع کرنے کے باوجود بھی اسے اس بات پہ یقین نہیں آیا تھا کہ شہوار اس سے محبت نہیں کرتا۔ مجھے لگتا ہے کہ وانیا کو مدد کی ضرورت ہے۔ میر ہادی کی بات پر سارے ہی دوست چونک اٹھے۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ وہ خود سر ہے، ضدی ہے، دولت کا نشہ اس کے سر پہ سوار ہے۔ اسے لگتا ہے وہ جو چاہے گی اسے حاصل کر لے گی، بس یہی بات ہے۔ سرفراز نے میر ہادی کو ٹوکا تھا۔ کوئی بھی بچہ پیدائشی تو ضدی اور خود سر نہیں ہوتا، نہ کوئی انا کا مارا ہوتا ہے اور نہ کوئی دولت کے نشے میں ڈوبا ہوتا ہے۔ یہ تو وقت، حالات اور رشتے ہوتے ہیں جو انسان کے اندر یہ سارے جذبات ڈال دیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وانیا کو اس وقت واقعی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے، میری ذمہ داری ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، میں اگر اس کی مدد نہ کروں تو شاید میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھاتے میر ہادی کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، مجھے وانیا کی مدد کرنی ہوگی، ورنہ شاید وہ خود کو کوئی بہت بڑا نقصان پہنچا بیٹھے گی۔ اور سارا کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ زارون نے اسے پیچھے سے آواز دی تھی۔ سارا میری پہلی اور آخری محبت ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اگر قسمت نے ہمارا ساتھ لکھا ہوگا تو ایک نہ ایک دن وہ مجھے ضرور ملے گی۔ میں ہر دعا میں خدا سے اسے مانگتا رہوں گا۔ میر ہادی نے مسکرا کے دوستوں کو الوداع کہا، اور وہاں سے جب وہ واپس گھر پہنچا تب تک وانیا اپنے پورے کمرے کا حشر بگاڑ چکی تھی۔ ہر طرف کانچ ہی کانچ تھا۔ وہ ایک طرف دیوار کے سرہانے بیٹھی، سر پکڑے گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی تھی۔ کمرے میں قدم رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ میر ہادی نے بڑی مشکل سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے اس تک کا سفر طے کیا تھا۔ یہ سب کچھ کرنے سے کیا شہوار تمہیں مل جائے گا؟ بہت نرمی سے اس نے وانیا سے سوال کیا تھا۔ وانیا نے سر اٹھا کے اسے دیکھا تو میر ہادی کا دل دہل سا گیا۔ صبح والی ساری خوبصورتی کہیں غائب ہو چکی تھی۔ ناک رو رو کے سرخ ہو رہی تھی، آنکھیں بری طرح سے سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ تمتما رہا تھا۔ میر ہادی نے اپنی انگلیوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ اس نے کوئی حرکت نہ کی، بس خاموشی سے ہادی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے تکتی جا رہی تھی۔ تم سارا سے محبت کرتے ہو نا ہادی؟ کچھ لمحوں کے لیے میر ہادی خاموش ہوا تھا، پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ بابا جان تم سے محبت کرتے ہیں نا؟
میر ہادی نے چونک کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ اور سارا تم سے محبت کرتی ہے؟ وہ خاموشی سے بس اسے دیکھتا چلا گیا۔ اور جب ماما زندہ تھیں تو ماما کو اپنی فرینڈز سے محبت تھی۔ اپنی فرینڈز کے ساتھ ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ میری ہر بات مان لیا کرتی تھی۔ میں جو بھی کہتی تھی وہ فوراً سے پورا کر دیتی تھی تاکہ میں ان سے دور ہٹ جاؤں اور انہیں تنگ نہ کروں۔ میری ہر خواہش انہوں نے فوراً سے پوری کی ہے، چاہے وہ کھلونے ہوں یا پھر لگژری چیزیں۔ ماما کو اپنی فرینڈ سے محبت تھی اور ان کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ماما نے مجھے دنیا کی ہر چیز لا کے دی، لیکن محبت نہیں دی۔ اور اب شہوار کو دیکھو، وہ بھی ابیرہ کا دم بھرنے لگا ہے۔ ابیرہ تو میرے جیسی خوبصورت بھی نہیں ہے، نہ اس کے پاس پیسہ ہے نہ اسٹیٹس ہے، کیا دے سکتی ہے وہ شہوار کو؟ مگر شہوار نے اس سے محبت کی، اسے چن لیا۔ کیا میں اتنی بری ہوں، اتنی بدقسمت؟ وانیہ نے اپنی ہتھیلیاں اٹھا کر اپنی لکیروں کو کھوجنا چاہا تھا۔ میر ہادی کی نظر اس کی ہتھیلیوں پہ پڑی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ جگہ جگہ سے سرخ خون کی دھاریں بہہ رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ شدید زخمی تھے۔ یہ کیا کیا ہے تم نے وانیہ؟ وہ ایک دم ہی پریشان ہوا تھا۔ تیزی سے جیب سے رومال نکالتے اس نے وانیہ کے ہاتھ پہ لپیٹا تھا۔ میرے ہاتھ کی لکیروں میں محبت کی کوئی ریکھا نہیں، کوئی ایسی لائن نہیں جس میں کسی چاہنے والے کا نام لکھا ہو۔ وانیہ کی آنکھوں سے 2 آنسو بہہ کے اس کی گردن تک اتر آئے تھے۔ میر ہادی کی نظر اس کی گردن پہ پڑی تو وہ اپنے آپ میں شرمندہ ہو گیا۔ اس کی زیادتیوں کے کچھ نشان وانیہ کی دودیا گردن پر جگمگا رہے تھے۔ اٹھو یہاں سے، ہادی نے زبردستی اسے اٹھا کے بیڈ پہ بٹھایا۔ تھکی ہاری وانیہ نے اپنا سر میر ہادی کے شانے پہ ٹکا دیا۔ تم سب کتنے خوش قسمت ہو نا، جن کی زندگی میں محبت کرنے والے لوگ ہوں۔ بھلا ان سے زیادہ خوش قسمت کون ہو سکتا ہے؟ کاش میں بھی خوش قسمت ہوتی۔ کیا سچ میں شہوار مجھ سے محبت نہیں کرتا؟ کیا اس دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہو؟ وانیہ کے سوالوں نے میر ہادی کے دل کو چیر کے رکھ دیا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ جس نتیجے پہ پہنچا تھا اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہا تھا۔ وانیہ کو واقعی مدد کی ضرورت تھی۔ وانیہ سب تم سے محبت کرتے ہیں، بابا جان، سارا، تمہاری فرینڈز۔ اب تم یہ سب نہ سوچو اور آرام کرو۔ اس نے وانیہ کو آہستگی سے بیڈ پہ لٹا دیا تھا، لیکن وانیہ نے بہت کس کے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ بوجھل سی بند ہوتی آنکھوں میں اس نے آہستگی سے میر ہادی کو روکا تھا، جو لائٹ بند کرنے کے لیے اٹھنے والا تھا۔ وہ وہیں وانیہ کے پاس ہی بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ تھامے۔ وانیہ آہستہ آہستہ نیند کی وادی میں اترنے لگی۔ اس کے گلابی ہونٹ سوکھ کے کانٹا ہو رہے تھے، دھیمے دھیمے لرز رہے تھے۔ پلکوں پہ آنسوؤں کے نشان اب بھی باقی تھے۔ میر ہادی نے جھک کے اس کی آنکھوں پہ اپنے لب رکھ دیے۔ ایک تشنگی تھی جو پوری طرح مٹ چکی تھی۔ گزری رات وہ وانیہ کو حاصل کر کے بھی حاصل نہ کر سکا، لیکن اس لمحے اس نے جیسے وانیہ کی پوری ذات کو تسخیر کر لیا تھا۔ کافی دیر ایسے ہی گزر گئی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب وانیہ گہری نیند میں ہے تو وہ آہستگی سے کانچ کے ٹکڑوں سے بچتا بچاتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس نے اپنے ایک جاننے والے دوست کو فون کیا اور اس کے ذریعے سے ڈاکٹر شاہ من کا اپوائنٹمنٹ حاصل کیا، جو کہ ایک سائیکیٹرسٹ تھے اور اپنی فیلڈ کے بہت ماہر بھی تھے۔ وہ وانیہ کو ڈاکٹر شاہ من کو دکھانا چاہتا تھا۔ بچپن سے ہی اس کے اندر جو خلا، جو تشنگی تھی، اسے مٹانے کا وقت آ گیا تھا۔ ڈاکٹر شاہ من سے اپوائنٹمنٹ ملنے کے بعد میر ہادی کے دل کو قرار آیا۔ امید کی ایک کرن نظر آ رہی تھی۔ شاید وانیہ بھی دوسری لڑکیوں کی طرح نارمل ہو سکتی تھی۔ اسے علاج کی ضرورت تھی، توجہ اور محبت کی ضرورت تھی، جس کے بعد وہ ایک نارمل زندگی گزار سکتی تھی۔ بچپن کی محرومیوں نے اسے جوانی میں جس نہج تک پہنچایا تھا، اسے ٹھیک کرنے کا وقت آ چکا تھا۔
اسی شام وہ وانیہ کو زبردستی گاڑی میں بٹھائے ڈاکٹر شاہمن کے کلینک پہنچا۔ سر آپ کو باہر ویٹ کرنا ہوگا، اندر صرف میڈم جائیں گی۔ اسسٹنٹ نے میر ہادی کو باہر ہی روک دیا تھا، جبکہ وانیہ ابھی تک اس بات پر حیران تھی کہ میر ہادی اسے یہاں کیوں لایا ہے۔ کتنی ہی بار وہ غصے میں اس سے لڑائی جھگڑا بھی کر چکی تھی، لیکن ہادی نے ہر بار اسے نرمی سے، تحمل سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ابھی بھی وانیہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتی ہوئی اندر داخل ہو گئی تھی، جہاں ایک 27 سالہ خوبصورت نوجوان آنکھوں پہ مہنگے ترین گولڈن فریم لگائے گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ گڈ ایوننگ وانیہ، بے تکلفی سے وانیہ کو مخاطب کرتے اس نے وانیہ کو صوفے پہ بیٹھنے کا کہا، اور وہ حیران رہ گئی، لیکن پھر خاموشی سے وہ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ وہ ڈاکٹر صوفے پہ اس کے قریب ہی آ بیٹھا، ہاتھ میں ایک پین تھا، ایک ڈائری تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے وانیہ سے اس کے بارے میں سوال جواب کرنے لگا۔ وانیہ کتنے ہی لمحے اس ڈاکٹر کو دیکھتی رہ گئی، جو کہیں سے بھی ڈاکٹر نہیں لگ رہا تھا بلکہ کوئی ہیرو ٹائپ شخصیت تھی۔ آپ کی گردن پہ کیا ہوا ہے وانیہ؟ اس ڈاکٹر کے تیسرے چوتھے سوال پر ہی وہ بری طرح سے چونکی تھی۔ اپنی گردن پہ ہاتھ پھیرتے اس نے پریشان نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھا تھا۔ آپ ہر بات کھل کے مجھ سے کہہ سکتی ہیں، جو بھی آپ کے دل میں ہے، جو بھی آپ کے دماغ میں ہے، اور جو آپ کسی سے بھی نہیں کہنا چاہتی۔ میں آپ کا ڈاکٹر ہوں، آپ کا دوست ہوں، میں آپ کو جج نہیں کروں گا۔ آپ کی زندگی میں جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، آپ مجھ سے کہہ سکتی ہیں۔ اس کی بات پر وانیہ نے نظریں جھکائیں، پھر ایک گہری سانس بھر کر نظر اٹھا کے اس ڈاکٹر کو دیکھا جو پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ یہ نشان میرے شوہر نے دیے ہیں، یہ کہتے ہوئے وانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ڈاکٹر شاہمن ایک لمحے کے لیے چونک سے گئے تھے۔ تو کیا آپ کے شوہر برے ہیں، ظالم ہیں؟ وہ آہستگی سے پوچھ رہے تھے۔ کچھ سوچ کے ہانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ہادی تو ہمیشہ سے بہت اچھا ہے، بچپن سے۔ کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہتی وہ اپنی انگلیوں کو مروڑنے لگی۔ اس کی اس حرکت کو ڈاکٹر شاہمن نے پوری طرح نوٹ کیا تھا۔ محبت کرتے ہیں وہ آپ سے؟ اس کی جانب جھکتے ڈاکٹر شاہمن نے ایک اور سوال پوچھا، اور وانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے۔ نفی میں سر ہلاتے وہ اذیت کی انتہا کو پہنچی تھی۔ کوئی بھی محبت نہیں کرتا مجھ سے، استعمال کرتے ہیں سب مجھے، ہر رشتے نے مجھے یوز کیا ہے۔ دونوں ہتھیلیوں میں چہرہ چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ سالوں کی اذیتیں تھیں جو کوزے کی طرح دل کے قید خانوں میں بند تھیں، آج سب کی سب باہر آنے کو بے تاب تھیں۔